لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نے ایک کانفیڈنس دیا ہے حکومت کو. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ ٹھیک ہے, ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ایک مشکل کام تھا. انہوں نے بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ٹرانزیکشن اسٹرکچر بنا کے وہ پرائیویٹائزیشن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس کا لارجر اکانومی کے اوپر جسٹ دس پرائیویٹائزیشن کا کو نہ ہونے کے برابر امپیکٹ ہے. اگر پی آئی اے پوسٹ پرائیویٹائزیشن ایک سکسیزفل انسٹیٹیوشن بنتا ہے تو اس کا اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. بٹ اگر آپ یہ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس وقت اس سے اکنامک ڈائریکشن کوئی بدلنے والی ہے, تو میرے خیال میں وہ ایگزیجریشن ہوگی. بٹ یو تھنک دس پرائیویٹائزیشن واز نیڈڈ؟ یہ بہت ہی ڈیبیٹیبل چیز ہے. بٹ ایک دفعہ جب ڈیسیشن کر لیا تھا, اور یہ ڈیسیشن بہت پہلے سے ہوا ہے, بہت سی گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے کوشش کی, انہوں نے بھی پچھلے سال کوشش کی تھی, تو ایک ڈیسیشن جو ہوا تھا اس میں کم سے کم وہ کامیابی سے امپلیمنٹ کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. And you guys opposed it in 2015. Full-fledged opposition جو ہے وہ آپ لوگوں نے کی تھی privatization. بالکل غلط بات کرتے ہیں, کچھ پتہ ہوتا نہیں, ہوائیاں سب مارتے ہیں. نہیں کی تھی opposition. ایک کمیٹی بنی تھی, اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ تھے اس وقت, اور نواز شریف کو اس وقت بھی وہ رائٹ ہینڈ مین تھے, ان کے ساتھ نیگوشیشن ہوئی. ہمارا تو ایگریمنٹ ہوا تھا اسحاق ڈار کے ساتھ, وہ کاغذ یہ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے, یہ خدوخال ہوں گے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ میں انڈیویجولی نہیں بیٹھا ہوا تھا, اپوزیشن کی وہ ایک اسپیشل کمیٹی آن پی آئی اے بنائی گئی. ہاں, اور اس کمیٹی میں آپ سب سے زیادہ آپ نے اپوز نہیں کیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. تو ایگریمنٹ کیسے ہو گیا تھا؟ میں نے پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہی دیکھیں ذرا سا یہ کلیئر ہو جائے پلیز. پرائیویٹائزیشن بہت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. عوام کے مفاد کو بیچ کے بھی پرائیویٹائزیشن کی جا سکتی ہے, اور عوام کے مفاد کو پروٹیکٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے. جو ملازمین محنت کش وہاں پہ کام کر رہا ہے ان کو بس کے نیچے پھینک کے بھی پرائیویٹائزیشن کی جا سکتی ہے, اور ان کے جائز حقوق کو پروٹیکٹ کر کے بھی کی جا سکتی ہے. سو ہم جو ہے, میں وہ بار اگر آپ وہاں پہ عوام کے ووٹ لے کے گئے ہوئے نا, تو آپ کا کام اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ کے اور ارب پتی لوگ کیا کہیں گے اس کو دیکھ کے فیصلے کرنا نہیں ہوتا. آپ کا کام ہے, آپ ہیں پبلک انٹرسٹ کے پروٹیکٹر وہاں پہ, تو پبلک انٹرسٹ کے ہم ٹکا کے پروٹیکشن کے لیے لڑائی کرتے تھے. لیکن اس کمیٹی کا جا کے منٹس دیکھ لیں, ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے. کن خد و خال کے اوپر ہوگی جی پریشانی آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کہ اتنا جھوٹ بولا نہیں؟ تو اس وقت کیا آپ کا کیا بون آف کنٹینشن تھا, کیوں اس وقت آپ نہیں چاہ رہے تھے؟ پوری پھر میں کیا نہیں چاہ رہا تھا, میں کیا پرائیویٹائزیشن ہو. میں نے یہ کب کہا, میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب آپ نے ایک بات بھی نہیں سنی. نہیں, آپ نے کہا نا کہ اس کے خد و خال تھے کچھ, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایگریمنٹ ہوا تھا پھر اینڈ میں. لیکن تو پھر ایگریمنٹ اگر ہوا تھا, اچھا تو پھر یہ کیوں حکومت نے کیوں پھر نہیں کی پرائیویٹائزیشن؟ ہوا کیا پھر اسحاق ڈار صاحب نے کیوں اس کو پل آؤٹ کر دیا؟ اچھا چلے, میں بیکاز کہتے ہیں کہ ہم اینڈ تک جو ہے وہ پہنچ گئے تھے, روڈ شوز ہو گئے تھے, سب ہو گیا تھا, اور پھر لاسٹ منٹ پہ. اچھا چلے, اس وقت تو تحریک انصاف والے بڑے خراب لوگ ہیں نا, تو ہم تو ہمیشہ ہر خرابی کی ذمہ داری تحریک انصاف ہوتی ہے. پچھلے سال کیوں نہیں کر سکے تھے؟ یہی حکومت تھی, یہی آرمی چیف تھے, یہی وزیر اعظم تھے, یہی وزیر خزانہ تھے, یہی پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, کیوں نہیں ہو سکے؟ تو پرائیویٹائزیشن اچھا چلے پی آئی اے والی ہماری وجہ سے, وہ جو 5 سال کی ٹرم تھی 2013 سے 2018, کتنی پرائیویٹائزیشن کی تھی ان کی حکومت نے؟ جو پرائیویٹائز اینٹیز تھی ان کے شیئر بیچ رہے تھے, وہ دیٹس ناٹ پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن تو ہو چکی تھی. ایک اینٹی چھوٹی سی ہیوی الیکٹریکل کمپنی جو ہے اس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی. میرے خیال میں زبیر بھائی بڑے کمپیٹنٹ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے, پڑھے لکھے ٹیکنیکلی اسٹرانگ بیک گراؤنڈ کے آدمی. تو یو ہیڈ اے اسٹرانگ پرائیویٹائزیشن منسٹر. آپ کا پرائم منسٹر نواز شریف فلی اس کو بیک کرتا تھا, نہیں کرا سکے پرائیویٹائزیشن. 5 سال بیٹھے رہے. یہ تو آپ نے صرف پی آئی اے کی بات کر رہی ہیں, باقی سارے ادارے وہ تو درجنوں ادارے پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی تو ایز اے پالیسی آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن تھے. یہ 10 سال میں 500 بلین لاسز آپ کی وجہ سے ہوئے. اگر آپ اس وقت اپوز نہ کرتے, میں آپ سے وہی پوچھ رہا ہوں. آپ اسٹیل مل کی بھی آپ کی اسپیچز جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں. پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ معاہدہ ہو گیا تھا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اسحاق ڈار جو ان کی پارٹی کے فائنانس منسٹر تھے, جو عمران خان کے نواز شریف کے رائٹ ہینڈ مین ہیں, ان کے فیصلے کے اوپر زبیر بھائی کا تاثر کیا تھا. اب آپس کی لڑائیوں کا میں کیا علاج کر سکتا ہوں. دوسری بات, میں نے آپ سے سوال پوچھا, جب پی آئی کی ذمہ داری ہمیں, اور بائی دی وے ان کے پاس جو سارے ووٹ تھے, ان کو ہماری ضرورت کیا تھی؟ ان کو پرائیویٹائزیشن کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے اپوز کیا, تو سو واٹ. ہم تو کہہ رہے تھے جعلی حکومت ہے, ہم تو کہہ رہے تھے دھاندلی کرا کے آئے ہوئے ہیں, ہم تو فریش الیکشن مانگ رہے تھے, دے دیا انہوں نے کیا؟
نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت 1957 کے ایکٹ سے جو ہے وہ رن ہو رہا تھا, اس لیے آپ کی یہ کمیٹی بنانا ضروری تھی اور آپ کو جو ہے وہ انوالو کرنا ضروری تھا. ان کے پاس میجورٹی تھی اسمبلی میں کہ نہیں تھی, تو پھر قانون بدلنے کے لیے ان کو ضرورت تھی اپوزیشن کی. آپ کی اپوزیشن سے ڈر گئے تھے وہ کہ آپ چھوڑیں گے نہیں, عمران خان چھوڑیں گے نہیں ان کو اگر یہ کر دیا تو. اس کو کیا بولتے ہیں آسان اردو میں, اس کو کیا بولتے ہیں آسان اردو میں کیا بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں بہانے بنانا. تمام اختیار اس حکومت کے پاس تھا, میجورٹی ان کے پاس تھی. ہم کہہ رہے تھے تم دھاندلی کر کے آئے ہوئے ہو, ٹھیک ہے نا. ہماری اور انہوں نے کوئی بات نہیں مانی, ہماری ساری باتوں میں انہوں نے پی آئی اے پرائیویٹائزیشن کی بات ہماری مان لی. عقل کی بات کریں یار, خدا کا واسطہ, الزام لگاتے ہوئے بھی تو عقل کا الزام لگانا چاہیے نا. اور دوسری چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, باقی جو سارے تھے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ نکالیں اس وقت کی, اور میں پھر کہہ رہا ہوں ایک انتہائی کمپیٹنٹ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھا محمد زبیر, اور ایک پورا پرائیویٹائزیشن کو بیک کرنے والا پرائم منسٹر نواز شریف تھا. مجھے بتائیں نا کہ کتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی. وہ اتنا چھوٹا سا ایک معصوم سا ایک ادارہ ہے, وہ پرائیویٹائز ہوا تھا اس پورے پیریڈ کے اندر. دیکھیں یہاں پہ اتنے ابھی جو ہوا ہے یہ پرائیویٹائزیشن وہ والی حکومت نہیں کر سکتی تھی, مسلم لیگ نون کی, حالانکہ میجورٹی نے نہیں کر سکتی تھی. انہوں نے کیسے کی ہے پرائیویٹائزیشن؟ 600 ارب روپے کا جو پرانا قرضہ ہے وہ عوام دے گا, آپ اور میں اس کا قرضہ دیتے رہیں گے. پی آئی اے کوئی اور لے گیا ہے لیکن اس پی آئی اے کا آپ اور میں قرضہ دیتے رہیں گے. اس قسم کے جو فیصلے جو سیاسی ایک عمومی حکومت نہیں کر سکتی, اس لیے پرائیویٹائزیشن نہیں ہو رہی تھی. اس لیے نہیں ہو رہی تھی کہ کس نے تقریر کیا کی. تو اب کوئی اپوزیشن جو ہے وہ, آپ نے تو اس چیز کو بالکل صاف جو ہے وہ رد کر دیا. یو تھنک یہ بالکل جو ہے وہ غلط نیوز ہے کہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی اپوزیشن آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی, آپ اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اینٹی پرائیویٹائزیشن تھے ہمیشہ سے. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو بم باندھ کے لیٹ گیا پارلیمنٹ کے سامنے, مان لیا میں نے, ٹھیک ہے نا. اس سے رکتی کیسے پرائیویٹائزیشن؟ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. انپاپولر ڈیسیژن ہو جاتا نا حکومت کے لیے. آپ اتنی تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہی ہیں کہ وہ دھاندلی زدہ حکومت تھی جو اسد عمر کی پاپولیرٹی سے خوف زدہ ہو گئے. عمران خان بھی نہیں, اسد عمر کی, کیونکہ اسد عمر نے اپوز کیا اس لیے اتنی عوام کے اندر وہ مقبول ہو گئی اسد عمر کی بات کہ پوری حکومت جو ہے بیٹھ گئی. یار کیا مطلب, پلیز کچھ سیریس ایکوزیشن کرے. They had a clear majority. Any law that they wanted to change, they could change. They could privatize whatever they wanted. They did not need a single vote from PTI. So یہ کہنا الزام پی ٹی آئی پہ لگانا, معذرت کے ساتھ میں پھر ریپیٹ کروں گا, بہانے بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں.